بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں آپ کو خبر دیتے ہیں دعائے خلیل علیہ السلام، تمنائے کلیم علیہ السلام اور نوید مسیحا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے انسانیت کی صبح سعادت کا آغاز ہوا۔ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مذہبی عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملچا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کا پاک اور مقدس دن، جسے مسلمان پوری دنیا میں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ظلم و جہالت کے بادل چھٹ گئے، انسانیت کا شرف بحال ہوا اور غم زدہ مسرور ہوئے۔ 12 ربیع الاول کا دن قیامت تک کے لیے بہار اور مسرت کا پیغام ہے۔ ملک بھر میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن کی خوشی میں سرکاری غیر سرکاری عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ 400 روشنی اور نور سے سما جگمگا رہا ہے۔ فضا میں درود و سلام کی صدائیں ہیں۔ مساجد میں محافل میلاد اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے دلوں کو منور کیا جا رہا ہے۔ جلوس میلاد میں مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضا معطر ہے۔ 12 ربیع الاول کا مقدس دن محبت رسول کی تجدید اور سیرت طیبہ پر عمل کے عہد کا دن ہے۔ رحمت، محبت، اخوت اور انسانیت کی خدمت، یہ وہی تعلیمات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بناتی ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوسوں اور محافل کا انعقاد۔ کمشنر کراچی اور ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی خوسو کی سرپرستی میں انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شایان علی مرجد سے۔ شایان، بتائیے گا۔ جی بالکل، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے، 12 ربیع اول کا دن ہے، جس کی تیاریاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہ ربیع اول کا آغاز ہوتے ہی پہلے دن سے کر لی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ شہر پورے کو جو ہے وہ سجا لیا گیا ہے برقی کمکموں سے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مرکزی جلوس ہے 12 ربیع اول کا برآمد ہوتا ہے، اس کے لیے خصوصی تیاریاں کی جاتی ہے، جس پہ جو ہے سیکیورٹی بھی جو ہے فل پروف رکھی جاتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے دیگر جو انتظامات ہوتے ہیں وہ بھی مکمل کر لیے گئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ADC 1 وقاص صاحب موجود ہیں۔ وقاص ملک صاحب، کیا کہیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی روز سے جو ہے آپ کی تیاری تھی، اس سے قبل چہلم کے جلوس کی جو ماشاءاللہ سے خیر خیریت سے جو وہ اختتام پذیر ہوا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ 12 ربیع الاول کا ایک بڑا جلوس ہے جو کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ کیا اس کے انتظامات مکمل ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ڈویژن لیول پہ کمشنر کراچی ڈویژن نے جو ہے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں سارے لائن ڈپارٹمنٹس کو جو ہے ڈائریکشنز دی گئیں، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈپٹی کمشنر کراچی ساؤتھ کی طرف سے بھی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، اور جس میں سارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس لائک پولیس، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، TMCs، KMC اور کے الیکٹرک اور دیگر جو بھی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ موجود تھے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول میں مختلف جگہوں سے جلوس جو ہے برآمد ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جو بھی صفائی کے انتظامات تھے تو جو سالڈ ویسٹ کی طرف سے جو ہے وہ جو ہے کمپلیٹ کر دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی سیوریج وغیرہ کے ایشوز تھے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے وہ بھی سارے الحمدللہ کلیئر کروا دیے ہیں۔ اچھا وقاص صاحب، ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی تیاریوں کے تحت جو ہے DC صاحب خود بھی نکلے ہوئے تھے شاہراہوں پر، اور آپ بھی ان کے ساتھ تھے، دیگر انتظامیہ سے جو تھے وہاں پر، تو کیا کہیں گے کہ تمام تر انتظامات جو ہے مکمل ہیں؟ کسی قسم کی جو ہے شہریوں کی کوئی جو شکایت تھی وہ دور کر لی گئی ہیں؟ کل کا جو جلوس ہے وہ خیر خیریت سے جو ہے وہ اپنے راستوں میں مقررہ جو ان کا راستے ہیں وہاں سے برآمد ہوگا؟ جی انشاءاللہ، جو بھی ہماری پریپریشنز تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ساؤتھ کی طرف سے وہ کمپلیٹ کر دی گئی ہیں، اور جو بھی ہمیں کمپلینٹس
جسٹ ان کیس اگر کہیں سیوریج کا یا کسی اور ایشو کے حوالے سے ہمیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم جو ہے اس کو اسی ٹائم جو ہے ریزالو کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس مطلب ادھر اپنے مطلب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اپنا کنٹرول روم بھی جو ہے اسٹیبلش کر دیا گیا ہے, تو جہاں جو ہے سارے لائن ڈپارٹمنٹس کے فوکل پرسنز بھی ریپریزنٹیوز موجود ہیں. تو کسی بھی شکایت کی جو ہے ہاں جی جیسی ہے آتی ہے کوئی بھی کمپلینٹ تو اس کو ہم ٹائملی ریزالو کر ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. بالکل ہمارے ساتھ جو ہے وقاص صاحب موجود تھے اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کمشنر کراچی اور ڈی سی ساؤتھ کی خصوصی ہدایت کے بعد جو ہے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے, جبکہ کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12 ربیع اول کا جو مرکزی جلوس ہے جو کہ ڈی سی ساؤتھ کے حدود سے جو وہ گزرتا ہے, جس کے تحت جو ہے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے اور جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنے اس جلوس میں جو وہ شرکت کرتے نظر آئیں گے. جی. شاہ فیصل ٹاؤن میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات اور جلوسوں کے لیے انتظامات کا سلسلہ جاری. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے جاری ترقیاتی کاموں اور جلوسوں کی گزرگاہوں کا معائنہ کیا. کہا کہ شرکائے جلوس اور محافل کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. شاہ فیصل ٹاؤن میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامات تیز. جلوس کی گزرگاہوں کو بہتر بنانے کے لیے ترقیاتی کام جاری. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے UC 3 گرین ٹاؤن اور UC 4 میں جاری گلیوں اور سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کیا. بولے عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہولیات کی فراہمی ہم اپنا دینی فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں. جلوس کے راستوں کے روڈ بھی ہم سارے بنا رہے ہیں. فنڈ کی کمی کے باوجود تمام مسجدوں پہ اور تمام جلوس کے راستوں پہ اور پورے شاہ فیصل ٹاؤن کی مسجدوں پہ ہم نے لائٹیں بھی پرووائڈ کر دی ہے. تمام جلوس کے راستوں پہ بھی لائٹیں لگا لی ہے اور انشاءاللہ یہ خدمت کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا, یہ رکے گا نہیں. UC 4 جو کہ ہمیشہ سے ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے کہ مذہبی معاملات میں کافی یہاں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ربیع اول کے اندر یہاں پہ بہت بڑے جلوس ہوتے ہیں. ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ جو ہمارے ٹاؤن کا جو بھی عوام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کریں اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم. وائس چیئرمین طارق محمود بنگش اور میونسپل کمشنر یاسر علی کے مطابق شمع رسالت کے پروانوں کو سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. شاہ فیصل ٹاؤن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کے دوران جلوسوں اور محافل کے شرکا کو ممکنہ حد تک بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی. رضوان احمد, سٹی 21. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری ہیں. ضلع انتظامیہ، ٹاؤنز اور سالڈ ویسٹ کا عملہ مشترکہ آپریشن میں مصروف ہے. جلوسوں کے راستوں اور محافل کے مقامات سے تجاوزات کے خاتمے اور صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے جاری ہے. ضلع وسطی میں 125 سے زائد جلوس برآمد ہوتے ہیں جن کے روٹس کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ نے اقدامات شروع کر دیے ہیں. مزید تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں چند روز باقی. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں انتظامات تیز کر دیے گئے ہیں. فوکل پرسن ڈی سی سینٹرل ظہیر احمد خان کے مطابق ضلع وسطی میں 125 سے زائد جلوس برآمد ہوتے ہیں جس کے باعث انتظامیہ نے جلوسوں کے راستوں اور محافل کے مقامات پر صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کر دیا ہے. ضلع انتظامیہ، ٹاؤنز اور سالڈ ویسٹ کا عملہ مختلف علاقوں میں سرگرم ہے جبکہ جلوسوں کے روٹس پر موجود رکاوٹوں کو دور کرنے اور کچرے کے خاتمے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اور تمام انجمنیں ہمارے رابطے میں اور ہم 15 دن پہلے ہی سے ہی تمام کام کر رہے ہیں. اس کے اندر انکروچمنٹ ہو یا روڈ کی صفائی ہو، سالڈ ویسٹ ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کے اندر ہے. انچارج محکمہ انسداد تجاوزات راشد کمال اور محکمہ سینیٹیشن عارف بولے جلوسوں کے روٹس کو کلیئر کرنے کے لیے تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری ہے جبکہ صفائی کے عملے کی جانب سے کچرا اٹھانے اور راستوں کو صاف کرنے کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے. ڈی سی صاحب کی ہدایت پہ اور ٹاؤن چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ جلوس کی جو بھی راستے ہیں ہم ان کو مکمل طور پہ کلیئر کروا رہے ہیں تاکہ جو ہے جلوس سے گزرگاہ ان کو پریشانی نہ ہو. سالڈ ویسٹ کے ساتھ مل کے روزانہ کی بنیاد پہ ہم مین روڈوں کی اپنی تمام یوسیوں کی صفائی جو ہے وہ باقاعدگی سے جو ہے صبح دوپہر شام ہم نے لیبر لگائی ہوئی ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جلوسوں اور محافل کے دوران شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کا عمل جاری رہے گا جبکہ جلوسوں کے روٹس کو بروقت کلیئر کر لیا جائے گا. کیمرامین اجلان چھیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21. مہران ٹاؤن کورنگی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوس نکالا گیا. مرکزی جامع مسجد مریم اور دارالعلوم انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکٹر 6C سے برآمد ہونے والے جلوس میں بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں سمیت بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی.
آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ہر طرف درود و سلام کی سرنگی مہران ٹاؤن میں مفتی بلال قادری کی سربراہی میں نکالے گئے جلوس میں مولانا احمد اختر القادری، علامہ معراج اختر القادری، غلام محی الدین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مفتی محمد بلال قادری اور دیگر کا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے دنیا میں نور کی روشنی پھیل گئی اور کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا جائے اور معاشرے میں امن و محبت کو فروغ دیا جائے۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ بچے اور ہم سب آئے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جلوس نکالا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے اندر ایک ولولہ ہے اور بچوں کے اندر ایک جذبہ ہے الحمدللہ، اور بچے جمع ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے میلاد میں اور جلوس میں شریک ہوتے ہیں اور اب خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس مہران ٹاؤن کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا واپس دارالعلوم انور مصطفیٰ پر اختتام پذیر ہوا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک بھر کے بینکس اور مالیاتی ادارے بند رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق 26 اگست کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ملک بھر کے بینکس اور مالیاتی ادارے بند رہیں گے۔ اس دوران بینکوں میں معمول کی سرگرمیاں معطل رہیں گی، جبکہ تعطیل کے بعد بینک معمول کے مطابق کھل جائیں گے اور تمام بینکاری امور بحال کر دیے جائیں گے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قریب آباد کے مکین بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ 3 روز سے جاری بجلی کی بندش نے لاکھوں افراد کی زندگی یقیناً بنا دی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر تقریباً 23 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے، جبکہ بجلی کے ساتھ پانی کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ غریب آباد کی گنجان آبادی، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے لاکھوں مکین اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیاریاں، مگر بجلی کی طویل بندش نے خوشیوں کو ماند کر دیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق 3 روز سے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر تقریباً 23 گھنٹے تک بجلی غائب رہتی ہے۔ بجلی نہ ہونے کے باعث گھروں میں نظر و نیاز کی تیاری متاثر ہے، جبکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں چراغاں بھی نہیں کیا جا رہا۔ سر ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اب ربیع النور کے یہ دن ہیں، ہمارے رونق والے جلوس ہیں، جلسے ہیں اور ہماری نظر و نیاز ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ لائٹ 2-2 3-3 دن بند کر کے بھول جاتے ہیں اور بالکل بھی یعنی جیسے کہ یہاں پہ بجلی کا کچھ بھی نظام صحیح نہیں ہے۔ سارے نظام ہمارے اسی وجہ سے میلادوں کا، محفلوں کا سب ڈسٹرب ہوا ہے۔ شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ بجلی کی بندش کے باعث پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی طویل بندش معمول بن چکی ہے، لیکن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر بھی صورتحال میں بہتری نہ آنا تشویشناک ہے۔ بہت زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر نہ پانی ہوتا ہے نہ کچھ بھی ہو رہا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ مہمان بھی آ جاتے ہیں بیچارے، اے سی آتے ہیں، اے سی چلے جاتے ہیں، نہ گیس ہے نہ پانی، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ مطالبہ کیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ فوری ختم کی جائے تاکہ شہری مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ تقریبات میں شریک ہو سکیں۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے ایک ہفتے کے دوران مختلف کارروائیوں میں 57 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیوں کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کی گزشتہ ہفتہ کے دوران مختلف ٹارگیٹڈ کارروائیاں سامنے آ گئیں۔ کارروائیوں میں مجموعی طور پر 57 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائمز میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ منشیات سپلائی میں ملوث 10 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گٹکا ماوا سپلائی میں ملوث 8 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ اشتہاری اور مفرور ملزمان کے خلاف کارروائیوں میں 4 مفرور ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دیگر مختلف جرائم میں ملوث 27 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔
فرانس کے کونسل جنرل کے اعزاز میں الوداعی تقریب، جس میں سفارتی نمائندوں سمیت سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فرانس کے کونسل جنرل کے اعزاز میں الوداعی تقریب ہوئی ہے، جس میں سفارتی نمائندوں سمیت سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سید زبیر راشد سے۔ زبیر بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کراچی میں تعینات جاپان کے کونسل جنرل مسٹر ہاتوری مسارو جو ہے وہ موجود ہیں، اور کونسل جنرل فرانس مسٹر الیکسی شاتختنسکی جو ہیں اپنا خود شاندار ٹینیور مکمل کر کے جو ہے پاکستان سے رخصت ہو رہے ہیں، اور آج ایک بٹ فیئرویل جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا۔ کونسل جنرل جاپان، تھینک یو سو مچ سر۔ مسٹر الیکسی از لیونگ پاکستان with a successful completing the successful tenure in Karachi. Karachi is a very vibrant city, and all diplomats are a family. So your colleague is leaving Pakistan, so what would you like to say, sir? Yes, I and His Excellency Mr. Alexis Chatansky is a very good friend, and the member of the Consular Corps, I very much miss his departure from the Karachi, and I think he did quite good work and good contribution to the also to the Consular Corps of the Karachi. I very much miss him, and I'd like to say that I want to say all the best to him, and I'd like to hope his success in future, and hope he's good health. بالکل جی، نیک تمنا کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا۔ کونسل جنرل جاپان مسٹر ہاتوری مسارو اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے جی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے ڈیزل کی قیمت میں دوبارہ اضافہ مسترد کر دیا۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن محمد اویس چودھری کا کہنا ہے کہ ہم سے معاہدے کے تحت 15 روزہ قیمتوں کا نظام نافذ کیا جائے، ڈیزل پر عائد بھاری ٹیکسز اور ڈیوٹیز پر فوری نظر ثانی کی جائے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ جی، ڈیزل کی قیمت میں ایک بار پھر ہونے والے اضافے کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ روزانہ ڈیزل کی قیمت کو بڑھانا نہ صرف ٹرانسپورٹرز کے لیے اضافی معاشی بوجھ بن رہا ہے، بلکہ یہ عوام کے لیے بھی مہنگائی لے کر آتا ہے۔ روزانہ قیمت میں اضافے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز اپنے کرایوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، طے نہیں کر پاتے، جس وجہ سے ٹرانسپورٹرز کو معاشی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں تو حکومت ہم سے لیوی ٹیکسز کی مدد میں اور دیگر جو ٹیکسز ہیں ڈیزل کے اوپر، ان میں تقریباً 100 روپے سے زیادہ پیسے چارج کر رہی ہے پر لیٹر۔ تو یہ بہت بڑی رقم بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے حکومت تو اپنا خزانہ بھر رہی ہے یا عوام کی جیبوں سے، ٹرانسپورٹرز کی جیبوں سے پیسہ نچوڑ رہی ہے، نکال رہی ہے، لیکن یہ ایسا دباؤ ہے معاشی طور پہ جو ٹرانسپورٹرز کے لیے اور عوام کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ اپنے جو لیوی کے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں 100 روپے سے زیادہ، ان میں کمی کرے، ان کو ایڈجسٹ کرے، اور یہ جو 2، 4، 5 روپے ڈیلی قیمت بڑھانا، ڈیلی اس کی قیمت میں اضافہ کرنا ڈیزل کی قیمت میں، اس کو ختم کیا جائے اور لیوی اور دیگر ٹیکسز میں کمی لا کے ڈیزل کو سستا کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ براہ راست عوام تک پہنچ سکے۔ اسی طرح ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈیزل کی قیمت کو ہر 15 دن بعد تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ جو روزانہ اضافہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے کرائے جو ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، جس سے ٹرانسپورٹرز کو نقصان پہنچتا ہے۔ درآمدی RLNG سے بجلی کی پیداوار کی لاگت 22 روپے سے بڑھ کر 48 روپے فی یونٹ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس پر صنعت کاروں نے بجلی مزید مہنگی ہونے کو صنعت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے صدر راشد صدیقی کا کہنا ہے کہ بجلی کی لاگت عوام سمیت صنعت کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کرے گی۔ مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ LNG کا جو چکر آ گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہوگی وہ اتنی اوپر چلے جائے گی کہ جو ہمارے سپلائر ہیں، وہ جتنے بھی ہمارے بائرز ہیں، وہ ان چیزوں کو بڑا مانیٹرنگ میں رکھتے ہیں، اور جو وہ مانیٹرنگ میں رکھتے ہیں تو وہ آرڈر دیتے وقت اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہم اس ملک میں ان کو کسٹمر کو ہم اگر ان کو آرڈر دینے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے ملک کی ڈائنامکس کیسی ہے، ان کے اسٹیبلٹی کیسی ہے، ان کے سرٹینٹی کیسی ہے۔ تو جب ان کو ہمارے یہاں کسی بھی چیز میں اسٹیبلٹی نہیں ملے گی، جب تک کوئی سرٹینٹی ملے گی، تو ہماری جو معیشت ہے وہ ہر آنے والے دن کے اوپر ڈکلائن سے ڈکلائن ہوتی چلے گی، کم سے کم ہوتی چلے گی، اور ہم اس وقت اس بات کے متمل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی آلریڈی جو ہماری اس وقت ایکسپورٹ جو ہے وہ پینٹ کے برابر رہ گئی، ہماری معیشت میں سے کتنے پیسے نکل کے تو دبئی اور کینیڈا کہاں چلے گئے، اور اب جو لوگ معیشت چلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کے ساتھ بھی اس ٹائپ کے مسائل ہوتے رہیں گے اور اس ٹائپ کی گورنمنٹ کی گیمنگز چلتی رہیں گی تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری جو معیشت ہوگی وہ بہت ہی ضرب و حالی کا شکار ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو لا اینڈ آرڈرز کی سچویشن کو جتنی آپ کے بے روزگاری ہوتی ہے نا، اس میں آپ کے لا اینڈ آرڈر جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔
तो हमारी फोर्सेस ने बड़ी मेहनत करके, बड़े इनमाक के साथ, बड़ा टारगेट करके, बड़ा फोकस करके हमको इन तमाम हालात से बचाया था। हमारे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा अच्छा बनाया था। लेकिन अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो उनकी तमाम ये जितनी मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने बताते खुद वो इंटरफेयर कर रहा था, वो खुद उन्होंने इंटरविन करा और उन्होंने मईशत के ऊपर बहुत काम करा और उन्होंने डॉलर को स्टेबल कर दिया, उन्होंने सब कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट और हमारे यहाँ जो लोग अच्छा करने आते हैं उनमें शायद कोई चोर सिपाही का गेम चलता रहता है कि एक चीज अच्छी होती है तो वो दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी अच्छी होती है तो वो तीसरी खराब हो जाती है। लेकिन हम हर वक्त किसी न किसी मुश्किल का शिकार रहते हैं जो हमारी मईशत को आगे नहीं बढ़ने देती और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है कि वो एबिलिटी है हम उसको सही तरह से पूरा कैश नहीं कर पाते।